امریکہ اور ایران کے درمیان آج سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات نہیں ہوں گے۔ سوئس وزارت خارجہ نے آگاہ کر دیا، معاہدے پر عمل درآمد کے لیے دونوں ممالک کے مندوبین کی ملاقات سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن اسٹاک میں طے تھی۔ ثالث پاکستان اور قطر کے نمائندوں نے بھی شرکت کرنا تھی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ایران سے مذاکرات کے لیے امریکی نائب صدر آج سوئٹزرلینڈ نہیں جائیں گے۔ تکنیکی مذاکرات جلد شروع کرنے کے منتظر ہیں۔ مذاکراتی منصوبہ حتمی نہیں ہو سکا۔ امریکی وفد پہلی دستیاب فرصت میں روانگی کے لیے تیار۔ مذاکرات کے لاجسٹکس اور انتظامی معاملات ہمیشہ سے پیچیدہ رہے ہیں۔ مذاکرات سے متعلق پیش رفت پر فوری آگاہ کیا جائے گا۔ امریکی فوج نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سینٹ کام کے مطابق ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی ناکہ بندی ختم کر دی گئی ہے۔ کلیچ میں ایرانی بندرگاہوں پر آنے جانے والے جہازوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹ نہیں ڈال رہے۔ سینٹ کام کے مطابق ناکہ بندی نافذ کرنے کی تمام کارروائیاں روک دی گئی ہیں۔ امریکی بحری جہاز مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے خطے میں موجود رہیں گے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے اجازت نامے جلد جاری کریں گے۔ 60 دن تک درخواست گزاروں سے کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے مطابق خلیج فارس اسٹریٹ اتھارٹی کو ہدایت دی کہ وہ آبی گزرگاہ سے آمد و رفت کے خواہش مند تجارتی جہازوں کے لیے اجازت نامے تیزی سے جاری کرے۔ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے اقدامات اسلام آباد معاہدے کے تحت کیے جائیں گے۔ امریکہ امن کے لیے پرعزم مذاکراتی کوششوں میں پیش رفت کے لیے مشرق وسطی کے تمام فریق اپنے عزم پر قائم رہیں۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ لیبنان اسرائیل سمیت تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی کی توقع رکھتے ہیں۔ عالمی مارکیٹیں تیل کی قیمتوں میں کمی اور سٹاکس میں اضافے کو پسند کر رہی ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران سے 60 روزہ ڈیل شروع ہو گئی۔ تہران معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ 2 دن سے آبنائے ہرمز میں کسی جہاز کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ ایران کی کارکردگی دیکھتے ہوئے پابندیاں نرم کرتے جائیں گے۔ معاہدے پر تنقید کرنے والے اسرائیلی وزراء کو ہوش میں آ کر حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے۔ پوری دنیا میں ٹرمپ واحد سربراہ ریاست ہیں جو اسرائیل سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ ایرانی قوم کے وقار اور مفادات پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر سید مجتبی خامنئی کا ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر قوم کے نام پیغام۔ مجتبی خامنئی نے کہا اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کاروں نے مخلصانہ کوششیں کی۔ ٹرمپ نے مایوسی کے عالم میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ امریکی صدر معاہدے کے لیے مختلف ذرائع اور دباؤ کا استعمال کرتے رہے۔ آئندہ مذاکرات کا مقصد امریکی شرائط کو تسلیم کرنا نہیں، اب سے ہم مذکورہ شرائط کے عملی ظہور کے منتظر ہیں۔ امریکہ کے بہت زیادہ مطالبات تسلیم نہیں کریں گے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف کہتے ہیں سپریم لیڈر نے معاہدے کی شقوں اور شرائط پر عمل درآمد یقینی بنانے کا ٹاسک دیا ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی یا غیر ضروری مطالبات کا سخت جواب دیا جائے گا۔ دشمن کو سخت اور فیصلہ کن جواب دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکہ کے ساتھ تاریخی معاہدے کا خیر مقدم۔ کہتے ہیں یہ طاقتور ایران کا پیغام ہے کہ امن باہمی احترام کے سائے میں حاصل کیا جائے گا۔ ایران اپنی عزت اور خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے پرعزم اور ثابت قدم رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا فون۔ اپنی اور ایرانی حکومت اور قوم کی جانب سے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں پاکستان کی مثبت تعمیری اور مخلصانہ حمایت کو ایران ہمیشہ یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم نے معاہدے پر ایرانی صدر کے دستخط کو سراہا۔ ایران کی حمایت جاری رکھنے کا احاطہ۔ ایران امریکہ امن معاہدے پر عمل درآمد۔ خام تیل کے نرخوں میں مزید کمی۔ برینٹ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت $79.58 پر آ گئی۔ WT کا ایک بیرل پہ $76.68 میں فروخت۔ اماراتی مربن کروڈ آئل $73.93 فی بیرل دستیاب۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی کا رجحان۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 918 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,80,480 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ سونے کی فی اونس قیمت 0.5% کمی سے $4,188 رہ گئی۔
امریکی صدر نے اپنی طاقت کی حدود سے متعلق سوالات کو مسترد کر دیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کو دیے گئے انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا ان کے خیال میں ان کے اختیارات کی کوئی حد نہیں۔ ایران سے معاہدہ بھی دراصل غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ مزید 2 یا 3 ہفتے تک ایران پر بمباری جاری رکھتے تو صورتحال سنگین عالمی معاشی بحران میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ آبنائے ہرمز بند ہونے کی صورت میں عالمی تیل کی ترسیل شدید متاثر ہوتی۔ معاہدے کا فیصلہ عالمی معیشت کو ممکنہ تباہی سے بچانے کے لیے کیا۔ جنگ بندی کے بعد اب تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ رہی ہیں۔ یقیناً اس میں مزید کمی آئے گی۔ شکوک و شبہات شروع میں ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں تیل کی قیمتیں ان میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ آج سے 3 مہینے پہلے جب جنگ چھڑی تو تیل کی قیمتوں کو آگ لگ گئی اور ایک طوفان تھا مہنگائی کا۔ حد المقدور انسانی حد تک کوشش کی۔ 128 ارب روپے وفاق نے فی الفور خرچے تاکہ اس مہنگائی کو کم سے کم سطح پر لایا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے وسائل انتہائی محدود تھے۔ جناب اسپیکر، الحمدللہ وہ سیاہ رات اب ختم ہونے کو ہے اور ترقی اور خوشحالی کا سورج طلوع ہونے کو ہے۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے۔ آج پھر ہم نے جو ہفتہ وار قیمتوں کا تیل کا اور پٹرول کا اعلان کرنا ہے۔ میں صرف آپ کی خدمت میں آج اس ایوان کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ انشاءاللہ جو میں نے وعدہ کیا تھا، ہماری حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب کمی آئے گی تو ایک ایک پائی قوم کو واپس لوٹائیں گے، تو آج انشاءاللہ خاطر خواہ کمی کا اعلان کیا جائے گا۔ جنگ بندی کے بعد اب تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ رہی ہیں۔ یقیناً اس میں مزید کمی آئے گی۔ شکوک و شبہات شروع میں ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں تیل کی قیمتیں ان میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ آج سے 3 مہینے پہلے جب جنگ چھڑی تو تیل کی قیمتوں کو آگ لگ گئی اور ایک طوفان تھا مہنگائی کا۔ حد المقدور انسانی حد تک کوشش کی۔ 128 ارب روپے وفاق نے فی الفور خرچے تاکہ اس مہنگائی کو کم سے کم سطح پر لایا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے وسائل انتہائی محدود تھے۔ جناب اسپیکر، الحمدللہ وہ سیاہ رات اب ختم ہونے کو ہے اور ترقی اور خوشحالی کا سورج طلوع ہونے کو ہے۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے۔ آج پھر ہم نے جو ہفتہ وار قیمتوں کا تیل کا اور پٹرول کا اعلان کرنا ہے۔ میں صرف آپ کی خدمت میں آج اس ایوان کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ انشاءاللہ جو میں نے وعدہ کیا تھا، ہماری حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب کمی آئے گی تو ایک ایک پائی قوم کو واپس لوٹائیں گے، تو آج انشاءاللہ خاطر خواہ کمی کا اعلان کیا جائے گا۔